زمانہ قدیم کا ریفریجریٹر۔ یخچل فارسی میں برف کا گڑا۔ یخ کا مطلب برف اور چل کا مطلب ہے گڑا، جسے ایک قدیم قسم کا برف خانہ کا ریفریجریٹر کہہ سکتے ہیں، جس میں نہ صرف چیزیں ٹھنڈی رکھی جاتی تھی بلکہ برف بھی بنائی جاتی تھی۔ یہ بنیادی طور پر دشت لوت اور دشت کاویر صحراؤں سے گرم میں پائے جاتے تھے، جن کی آب و ہوا سرد صحرائی علاقوں تک ہوتی ہے۔ موجودہ ایران، افغانستان اور تاجکستان میں یخچل کی اصطلاح جدید ریفریجریٹر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈھانچے 400 قبل مسیح میں تعمیر کیے گئے تھے، اور بہت سے جو سینکڑوں سال پہلے بنائے گئے تھے آج بھی وہیں کھڑے ہیں، جہاں فارسی انجینئروں نے برف کو ذخیرہ کرنے کے لیے صحرا میں یہ یخچال بنائے تھے۔ اس یخچال میں پیدا ہونے والی اور ٹھنڈے علاقوں سے لا کر یہاں ذخیرہ کی جانے والی برف کو سال بھر، خاص طور پر گرمی کے دنوں میں، مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بشمول کھانے کو محفوظ کرنے، ٹھنڈا کرنے یا روایتی فارسی میٹھے جیسے فالودہ اور شربت بنانے کے لیے۔ اس کے ڈھانچے میں عام طور پر زمین کے اوپر گنبد کی شکل، زیر زمین ذخیرہ کرنے کی جگہ، سایہ دار دیواریں اور برف کے تالاب تھے۔ یہ اکثر برف کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن بعض اوقات کھانے کو ذخیرہ کرنے کے ساتھ ساتھ برف پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ زیر زمین جگہ اور موٹے گرمی مزاحم تعمیراتی مواد نے سال بھر اسٹوریج کی جگہ کو موصول رکھا۔ یہ ڈھانچے بنیادی طور پر فرانس میں قدیم زمانے سے بنائے اور استعمال کیے جاتے تھے۔ ایک یخچل کی ڈیزائن انجینئرنگ میں طبیعیات کے اصول، بخارات کی ٹھنڈک اور ریڈیئیٹر کولنگ سے فائدہ اٹھایا گیا تھا، اور یہ حقیقت کہ بنجر صحرائی آب و ہوا نسبتاً اور مطلق نمی میں کم ہے۔ کم نمی اور بخارات کے دباؤ کے فرق کی وجہ سے بخارات کی ٹھنڈک کی کارکردگی کو بڑھایا گیا، اور کم مطلق نمی کو کولنگ کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ صحرائی آب و ہوا میں، جیسے کہ اونچائی پر درجہ حرارت رات کے وقت انجماد سے نیچے گر جاتا ہے، اور اس ٹھنڈک کو زیر استعمال لاتے ہوئے اس کے ڈیزائن کو مکمل کیا گیا۔ ان کے ڈیزائن کو عام طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: برف کا گھر یا ہوز، سایہ دار دیواریں اور برف کے گڑھے یا تالاب۔ تاہم اکثر جگہوں پر وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف بھی تھے، جیسا کہ کچھ نے تینوں اجزاء کا استعمال کیا، جبکہ دیگر صرف ایک پتلے تالاب پر ایک بڑی سایہ دار دیوار رکھتے تھے۔ زیادہ تر یخچل روایتی برف گھر کی طرح کام کرتے تھے۔ عمارت کی اونچی مخروطی شکل، جو آج کل کے اینٹوں کے بٹے جیسی تھی، اس کا کام سولر چمنی کے اثر کو بہتر بنانے کے لیے کیا جاتا تھا، جس کا کام عمارت کے بالکل اوپری حصے میں کھلنے کے ذریعے کسی بھی باقی حرارت کو اوپر اور باہر کی طرف دھکیلنا ہوتا تھا۔ اس غیر فعال عمل کے ذریعے یخچل کے اندر کی ہوا باہر کی نسبت ہمیشہ ٹھنڈی رہتی۔ ایک ہی وقت میں عمارت کا ڈیزائن بنیادوں میں موجود سوراخوں سے ٹھنڈی ہوا کو داخل ہونے اور یخچل کے سب سے نچلے حصے تک اترنے کی اجازت دیتا تھا۔ یخچل ایک منفرد قسم کے میٹیریل سے بنایا جاتا تھا جو پانی اور گرمی کے لیے مزاحم ہوتا ہے، جسے سروچ کہتے ہیں۔ یہ میٹیریل
ریت، مٹی، انڈے کی سفیدی، چونے، بکری کے بال اور مخصوص تناسب میں راکھ پر مشتمل ہوتا تھا۔ گرمی کی منتقلی کے خلاف یہ میٹیریل زبردست مزاحم ہے اور اسے مکمل طور پر پانی سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے۔ یہ مواد سارا سال مؤثر موصلیت کا کام کرتا ہے۔ سروج کی دیواریں بنیاد پر کم از کم 2 میٹر موٹی بنائی جاتی تھی۔ ان میں پانی کے لیے عموماً قنات ایرانی آبی نالی تک رسائی ہوتی تھی اور بعض اوقات وہ پادگیروں ون کیچرز یا ون ٹاورز سے لیس ہوتے تھے جو مٹی یا مٹی کی اینٹوں سے مربع گول شکل میں بنے ہوتے ہیں، جن کے اوپر وینٹ ہوتی ہے جو اندرونی عمودی طور پر ہوا کو ٹھنڈا کرتے تھے اور اس ٹھنڈی ہوا کو نیچے موجود پانی تک پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ ایک بادگیر چمنی کے طور پر بھی کام کر سکتا تھا جو اوپر سے گرم ہوا کو باہر نکالتا اور ٹھنڈی ہوا کو بیس میں موجود سوراخوں کے مقام یا منسلک قنات سے اندر کھینچ سکتا تھا۔ ڈھانچے کے اندر موجود برف کو اکثر لکڑی اور بوسے کا استعمال کرتے ہوئے الگ کیا جاتا تھا تاکہ برف کی تہوں کو ایک دوسرے سے چپکنے سے روکا جا سکے۔ مزید برآں زیادہ تر ڈیزائنوں میں نچلے حصے میں ایک سوراخ شامل ہوتا تھا جو دوبارہ قنات سے جڑ جاتا یا محض نکاسی کے لیے کنویں کا کام کرتا تھا۔ یہ اس تعمیراتی ڈھانچے کا ایک مختصر نقشہ ہے جو یخچال کے برف گر کو بخارات کی ٹھنڈک کا فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔